بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب فی الساقی متی یشرب۔ یہ باب اس بیان میں ہے کہ پلانے والا کب پیے گا۔ یہ باب اگرچہ پینے پلانے سے متعلق ہے، مگر یہی حکم کھانے کھلانے کا بھی ہے۔ تو ساقی کے لیے حدیث شریف میں آیا کہ ساقی القوم آخرہم شربن، جو قوم کا ساقی ہے وہ سب سے آخر میں پیے۔ اسی طرح سے جو لوگوں کو کھانا کھلائے وہ آخر میں کھانا کھائے، کیونکہ ظاہر ہے کہ پلانے والا یا تو خادم ہوگا یا مخدوم ہوگا۔ اگر وہ خادم ہے تو خادم ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ مخدوم سے شروع کرے، یعنی مخدوم کو پہلے پلائے، اپنے اوپر مخدوم کو ترجیح دے، اس کے بعد خود پیے۔ اور اگر پلانے والا خود مخدوم ہے تو اس کے مخدوم ہونے کا تقاضا یہ ہے، یعنی اس کا بڑکپن یہ ہے کہ اپنے ماتحتوں کو پہلے پلا دے، انہیں پہلے کھلا دے، پھر خود کھائے۔ یہ اس کا بڑکپن۔ پھر اس کے علاوہ اوپر ایثار بھی ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد ہوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، یعنی صحابہ کرام اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے تھے، اگرچہ خود انہیں اس کی حاجت ہوتی تھی، خود حاجت رہتی تھی، لیکن صحابہ کرام خود نہ کھا کر کے بھوکوں کو کھلاتے تھے۔ خود بھوکے ہیں مگر دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دیتے تھے۔ حدثنا مسلم بن ابراہیم قال حدثنا شعبہ عن ابی المختار عن عبد اللہ بن ابی اوفا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ساقی القوم آخرہم شربا۔ عبداللہ ابن ابی اوفا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قوم کا ساقی سب سے آخر میں پیے۔ حدثنا القعنبی عبداللہ بن مسلمہ عن مالک عن ابن شہاب عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اتیا بلبن قد شیبا بماء۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں دودھ لایا گیا جس میں پانی ملا دیا گیا تھا۔ اس دودھ میں پانی ملا دیا گیا تھا تاکہ اس کا اعتدال برقرار رہے، کیونکہ دودھ طبعی طور پر حار ہوتا ہے، یعنی گرم ہوتا ہے، جبکہ پانی طبعی طور پر بارد ہوتا ہے۔ تو اعتدال برقرار رکھنے کے لیے، یعنی اس کی حرارت توڑنے کے لیے اس میں پانی ملا دیا گیا تھا۔ اسی لیے خالص دودھ بہت سارے لوگ ہضم نہیں کر پاتے ہیں،
چونکہ وہ بہت گرم ہوتا ہے اور جن کا ہاضمہ کمزور ہے اسے ہضم نہیں کر پاتے، تو اعتدال برقرار رکھنے کے لیے اس میں پانی ملا دیا جاتا ہے۔ تو یہ اعتدال کے لیے ایسا کیا گیا۔ باقی اس سے کوئی لبان استدلال نہیں کر سکتا ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ دودھ میں پانی ملا کر کے بیچ سکتے، وہ تو دھوکہ ہے ایک طرح کا کہ دودھ میں پانی ملا دیا اور اس کے بعد پورے کو دودھ بتا کر کے بیچا، یہ تو ایک غش ہے، یہ ایک دھوکہ دینا ہے۔ حدیث شریف میں ہے من غشنا فلیس منا۔ وعن یمینہ، اعرابی اور حضور کے داہنے طرف ایک اعرابی بیٹھے ہوئے تھے، جبکہ بائیں طرف حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھے ہوئے تھے۔ فشرب، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ نوش فرمایا۔ ثم آت الاعرابی، پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اعرابی کو عطا فرما دیا جو داہنی طرف بیٹھے ہوئے تھے، اور فرمایا الیمن فلیمن، داہنا پھر داہنا۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ داہنے کو بائیں پر ترجیح دی جائے، چنانچہ یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دوسرے فضائل و کمالات کی طرف اس موقع پر توجہ نہ فرمائی، بلکہ صرف داہنے ہونے کی طرف التفات فرما کر کے اعرابی کو اپنا تبرک عطا فرما دیا۔ لہذا معلوم ہوا کہ داہنے کو ترجیح دی جائے گی۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے داہنے طرف حضرت عبداللہ ابن عباس بیٹھے ہوئے تھے، اور بائیں طرف کبار صحابہ مثلاً سیدنا صدیق اکبر، سیدنا فاروق اعظم، سیدنا عثمان غنی، سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر اکابر صحابہ بیٹھے ہوئے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضور کی بارگاہ میں پیالہ لایا گیا، حضور نے اس میں سے نوش فرمایا۔ پھر حضرت عبداللہ ابن عباس سے ارشاد فرمایا یا غلام اتاذن لی ان اوتیہ الاشیاخ، بچے کیا تم یہ اجازت دیتے ہو کہ میں یہ اشیاخ صحابہ کو دے دوں؟ حضرت عبداللہ ابن عباس بہت کم عمر تھے، حجۃ الوداع کے وقت خود فرمایا کہ کنت ناحزت الاحتلام، یعنی میں بلوغ کے قریب تھا، تو یہ بالکل صغار صحابہ میں سے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے عرض کیا ما کنت لأوسر بفضل منک احدا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ کا جو بچا ہوا تبرک مجھے مل جائے، میں اس میں کوئی ایثار نہیں کر سکتا، میں اپنے اوپر کسی کو بھی ترجیح نہیں دے سکتا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن عباس کو عطا فرما دی، چونکہ حضرت عبداللہ ابن عباس
صغار صحابہ میں سے تھے اور یعنی بچوں میں شمار ہوتا تھا۔ تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بچوں سے کوئی ایسی بات کی جاتی ہے جس سے بچوں کا دل خوش ہو جائے، جسے یہاں کی زبان میں کیا کہا جاتا ہے، بچوں کی ناز برداری، ان کی دلجوئی کے لیے، انہیں بہلانے کے لیے کبھی ان سے اس طرح کی باتیں کی جاتی۔ اور یہیں سے فقہاء نے یہ ضابطہ نکالا کہ لا ایثارا فی القرب، یعنی قربتوں میں ایثار نہیں ہوتا، قربت میں کار ثواب میں ایثار نہیں ہوتا۔ اور اس کی مثال پیش کی ہے کہ جیسے ایک شخص صف اول میں کھڑا، اب وہ چاہے کہ اس میں ایثار کریں، خود پیچھے آ جائیں اور پیچھے والے کو کہہ دے کہ حضرت آپ آگے آ جائیے، تو ایسا کوئی ایثار نہیں، بلکہ آپ صف اول میں ہیں تو صف اول میں رہیے، اس میں کوئی ایثار نہیں، جو دوسری صف میں ہے اسی میں رہے۔ البتہ اس پر علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تھوڑی سی بحث رد المحتار میں کی کہ ایک شخص ہے جو عامی ہے، وہ صف اول میں کھڑا، اور دوسری صف میں کوئی عالم دین ہے، تو اس کے سامنے، اس عامی کے سامنے دو قربتیں، اس کے سامنے دو قربتیں، ایک صف اول کی فضیلت اور دوسرے عالم دین کا احترام، عالم دین کا، علم دین کا احترام کہہ لیجیے۔ عالم دین کو جو عزت ملتی ہے وہ کس کے صدقے میں؟ اس علم دین کے صدقے میں، اس امانت کے صدقے میں جو اس کے سینے میں محفوظ ہے، ورنہ وہ امانت نہ ہوتی اس کے پاس تو وہ اور ایک عام آدمی میں کیا فرق رہتا؟ جو فرق اسے ملا ہے، جو امتیاز ملا ہے، وہ کس کی برکت سے؟ علم دین کی برکت سے ملا۔ تو اس کے سامنے دو قربتیں، لہٰذا جب دو قربتیں اس کے سامنے ہے تو اب اسے اختیار ہے کہ ان دونوں میں سے جس کو چاہے اختیار کرے، چاہے تو صف اول کی فضیلت کو اختیار کرے اور چاہے تو علم دین کا احترام وہ اختیار کرے کہ وہ بھی کار ثواب۔ سمجھ گئے؟ حدثنا مسلم بن ابراہیم حدثنا ہشام عن ابی عاصم عن انس بن مالک ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا شرب تنفس ثلاثا۔ ابو عاصم انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب پانی نوش فرماتے تو 3 سانس لیتے، یعنی 3 سانس میں نوش فرماتے۔ وقال، اور فرماتے، ہوا اہنو وامرو وابرو، یہ زیادہ لذیذ ہے، یعنی 3 سانس میں پانی پینا زیادہ لذیذ، وامرو اور زود ہضم ہے، کیا ہے؟ زود ہضم ہے، وابرو اور بیماری سے شفا بخش ہے۔ تو آدمی 3 سانس میں پانی پیے، اس میں اسے زیادہ لذت ملے گی، ساتھ ہی وہ پانی جلدی ہضم بھی ہو جائے گا اور بیماری سے اس میں شفا بھی ہے۔
اس لیے 3 سانس میں پانی پینا سنت، مگر جب سانس لینا ہو تو برتن کو منہ سے جدا کر دے۔ بابن فی النفخ فی الشراب والتنفس فیہ، یہ باب ہے مشروب میں پھونکنے اور اس میں سانس لینے کے بارے میں۔ حدثنا عبداللہ بن محمد النفیلی قال حدثنا ابن وعینہ عن عبد الکریم عن اکرمہ عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یتنفس فی الاناء او ینفخ فیہ۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع فرمایا کہ برتن میں سانس لی جائے یا اس میں پھونکا جائے، تو ممانعت کی وجہ وہی سب ہے جو اس سے پہلے بیان ہو چکی۔ حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبہ عن یزید بن خمیر عن عبداللہ بن بسر من بنی سلیم قال جاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی ابی۔ عبداللہ ابن بسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے جو قبیلہ بنی سلیم کے ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے والد کے وہاں تشریف لائے، فنزل علیہ، تو میرے والد کے وہاں حضور مہمان ہوئے، نزیل ہوئے، فقدم الیہ طعاما، تو میرے والد نے بارگاہ رسالت میں کھانا پیش کیا، فذکر حیسن، اب کون سا کھانا پیش کیا؟ فرماتے ہیں یزید ابن خمیر کی ذکر حیسن، حیس کا ذکر کیا۔ کون سا کھانا تھا؟ حیس۔ یہ عرب کا بہت عمدہ کھانا یہ تھا۔ کسی شاعر نے کہا ہے وَإِذَا تَكُونُ كَرِيهَةٌ اُدْعَى لَهَا وَإِذَا يُحَاسُ الْحَيْسُ يُدْعَى جُنْدُبُ۔ یہ شعر پڑھا ہے آپ لوگوں نے؟ وَإِذَا تَكُونُ كَرِيهَةٌ اُدْعَى لَهَا، یعنی جب جنگ کا موقع آتا تو مجھے بلایا جاتا ہے، جب لڑنے بھیڑنے کا موقع آتا ہے تو مجھے بلایا جاتا ہے۔ وَإِذَا يُحَاسُ الْحَيْسُ، اور جب حیث کھانا بنتا ہے اس وقت مجھے بھلا دیا جاتا ہے، اور کھانے کے لیے جندب کو بلایا جاتا ہے۔ ہدایہ کتاب النکاح میں یہ شعر آپ لوگ پڑھ چکے ہیں۔ تو چونکہ آنے والے اکرم الاولین والآخرین تھے، آنے والے جو مہمان تھے وہ اکرم الاضیاف تھے، ایسا معزز اور ایسے معظم مہمان سارے اولین و آخرین میں نہیں۔ تو آنے والے چونکہ اکرم الاولین والآخرین تھے، سید الانبیاء تھے آنے والے مہمان، اس لیے میزبان نے سوچا کہ سب سے عمدہ کھانا ہے جو سید الطعام ہے وہ میں بارگاہ رسالت میں پیش کروں۔ تو کیا پیش کیا؟ حیث۔ ثم اتاہ بشراب، پھر بارگاہ رسالت میں کیا پیش کیا؟ مشروب پیش کیا، فشربا، تو حضور نے اسے پیا۔ فناول من علی یمینہ، حضور نے نوش فرما کر کے جو داہنی طرف تھے انہیں عطا فرما دیا۔ وَأَكَلَ تَمْرًا، اور پھر حضور نے کھجور تناول کیا۔ ثم جعل یلقی النوى علی ظہر اصبعیہ، پھر گٹھلی حضور اپنے دونوں انگلیوں یعنی انگشت شہادت اور وسطی ان کی پشت پر گٹھلی کو رکھنے لگے، یعنی اس برتن میں نہیں جس میں کھجور رکھی ہوئی تھی،
بلکہ یہ دونوں انگلی ہیں اس کی پشت پر حضور گٹھلی کو رکھتے تھے۔ فلما قام، اس سے یہ معلوم ہوا، آداب طعام کے تعلق سے یہ عدم معلوم ہوا کہ اگر کوئی گٹھلی والی چیز ہے یا چھلکے والی چیز ہے تو کھانے کے بعد وہ چھلکا یا گٹھلی اس برتن میں نہ رکھی جائے جس برتن میں پھل رکھا ہوا ہے، بلکہ اس کے لیے الگ سے کوئی برتن منگا لے، اس میں رکھے یا ہاتھ میں لیے رہیں۔ فلما قام، تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، قام ابی، تو میرے والد بھی کھڑے ہوئے، فاخذ بلجام دابتہ، تو میرے والد نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رکاب بڑھ کر کے تھام لی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی رکاب بڑھ کر کے تھام لی۔ فقال، اور عرض کیا، ادعو اللہ لی، یا رسول اللہ میرے لیے دعا فرما دیں۔ فقال، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اللہم بارک لہم فیما رزقتہم واغفر لہم وارحمہم، یا اللہ ان کے رزق میں برکت عطا فرما اور ان کی مغفرت فرما اور ان پر رحم فرما۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ آنے والے مہمان کو صاحب خانہ کے لیے دعا کرنی چاہیے، اس کے رزق میں برکت کی دعا کرنی چاہیے، مغفرت کی دعا کرنی چاہیے اور نزول رحمت کی دعا کرنی چاہیے، کہ اگر یہی دعا کر دیا تو گویا کہ اس نے اس کی ضیافت کا بدلہ چکا دیا یہ دعا کر کے۔ کیونکہ اگر جزاک اللہ کہہ دیا، یعنی کسی نے آپ کے ساتھ کوئی احسان کیا، اس پہ آپ نے جزاک اللہ کہہ دیا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم نے جو میرے ساتھ احسان کیا ہے میں تو خود اس کا بدلہ تمہیں نہیں دے سکتا، البتہ ارحم الراحمین کے سپرد میں کرتا ہوں، وہی اس کا بہتر بدلہ تمہیں عطا فرمائے گا۔ اس لیے اس موقع پر میزبان کے لیے برکت کی دعا کر دینی چاہیے کہ یہ اس کا شکر ادا کرنا۔ دوسری حدیث شریف میں آیا کہ لا یشکر اللہ من لا یشکر الناس، یعنی جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا۔ اس لیے صاحب خانہ کے لیے دعا کریں۔ باب ما یقول اذا شرب اللبن، یہ باب اس بیان میں ہے کہ جب دودھ پیے تو کیا کہے۔ حدثنا مسدد قال حدثنا حماد یعنی ابن زید تحویل السند، وحدثنا موسیٰ بن اسماعیل قال حدثنا حماد یعنی ابن سلمان علی بن زید عن عمر بن حرملہ عن ابن عباس قال کنت فی بیت میمونۃ۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں اپنی خالہ ام المومنین میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر تھا۔ ام المومنین حضرت میمونہ یہ حضرت عبداللہ بن عباس کی کیا تھیں؟ خالہ تھیں۔ فدخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معه خالد بن الولید، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور حضور کے ساتھ میں حضرت خالد بن الولید تھے۔ فجاؤ بذبین مشویین علی ثمامتین، تو لوگ دو بھنی ہوئی گوہ لے آئے، دو لکڑیوں پر رکھ کر کے دو بھنی ہوئی گوہ لے آئے۔ گوہ معلوم ہے؟ نہیں معلوم ہے؟ یہ ہے چھپکلی کی شکل کا ایک جانور
جو عام طور سے پانی کے قریب رہتا ہے مگر اس سے کافی بڑا ہوتا ہے، یہ 1 ہاتھ یا 1.5 ہاتھ کا یہ جانور ہوتا ہے، کیا کہتے ہیں؟ کنگوہ کہتے ہیں۔ چھپکلی کے مشابہ اس کی شکل ہوتی ہے۔ فَتَبَزَّقَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گوہ کو دیکھا کہ لوگ بھن کر کے لکڑی پہ رکھ کے لے کے آئے ہیں، تو ظاہر ہے کہ کسی چیز سے اگر گھن لگتی ہے تو غیر اختیاری طور سے تھوک نکل آتا ہے۔ آدمی تھوک دیتا ہے نا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی دہن اقدس سے لعاب نکل آیا۔ فقال خالد، تو حضرت خالد بن الولید نے عرض کیا، اخالک تقذرہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ حضور اس سے نفرت کر رہے ہیں، حضور اس سے نفرت کر رہے ہیں۔ قال اجل، ارشاد فرمایا ہاں۔ یہ حدیث شریف ابھی کتاب الاتمام میں بھی آ رہی ہے اور اس میں کچھ تفصیل ہے کہ حضرت خالد بن الولید نے جب یہ دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے تناول نہیں فرمایا، تو حضرت خالد بن الولید نے اپنی طرف اسے کھینچ لیا، پھر اس میں سے کھانے لگے اور فرمایا کہ وَرَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم ينظر الیہ، حضرت خالد بن الولید اسے کھانے لگے۔ اسی حدیث سے امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے استدلال کیا کہ گوہ کھانا جائز، جبکہ ہمارے نزدیک گوہ کھانا حرام ہے۔ اب اس میں آپ حضرات خود بتائیے کہ انسانی فطرت کیا چاہتی ہے؟ یہاں جو ہمارے مخاطب ہیں ان میں کسی کی طبیعت گو کھانے پر آمادہ ہوتی ہے کہ نہیں؟ مذہب حنفی جو زیادہ پھیلا ہے اس کی وجہ وہی ہے کہ یہ مذہب فطرت سے بہت قریب ہے، مذہب حنفی فطرت سے بہت قریب ہے۔ یہ گفتگو وہیں پر آئے گی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں دودھ لایا گیا، فشریبا، تو حضور نے اسے نوش فرمایا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی کھانا کھائے تو کہے اللہم بارک لنا فیہ واتبنا خیرا منہ، یا اللہ ہمیں اس میں برکت عطا فرما اور اس سے جو بہتر ہے وہ ہمیں کھلا، یعنی بہتر سے بہتر نعمت کی دعا بندہ اللہ کی بارگاہ میں کرے۔ اور جب تم میں سے کوئی دودھ پیے فلیقل، تو کہے اللہم بارک لنا فیہ وزدنا منہ، یا اللہ اس میں ہمیں برکت عطا فرما، وزدنا منہ، اور ہمیں مزید برکت عطا فرما۔ فَإِنَّهُ لَيْسَ شَيْءٌ يُجْزِي مِنَ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ إِلَّا اللَّبَنُ، کیونکہ دودھ کے سوا کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو کھانا اور پانی کی جگہ کفایت کرے، یعنی دودھ ہی ایسی چیز ہے جو کھانے کا بھی کام کرتا ہے اور پانی کا بھی کام کرتا ہے۔ بھوکا آدمی کھا لے تو اس کا پیٹ بھر جائے گا، پیاسا پی لے تو اس کی پیاس بجھ جائے گی،
باقی اس کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں ان سے یا تو بھوک مٹے گی یا پیاس مٹے گی، مگر دودھ ایسی نعمت ہے کہ جو کھانا اور پانی دونوں کا کام یہ کرتا ہے۔ بھوکا کھا لے تو بھوک اس کی ختم ہو جائے گی، اور پیاسا پی لے تو اس کی پیاس بجھ جائے گی۔ قال ابو داود، امام ابو داود فرماتے ہیں ھذا لفظ مسدد، یہ مسدد کے الفاظ ہیں، جبکہ موسیٰ ابن اسماعیل کے الفاظ کچھ اور ہیں۔